میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ہمارے جو امیدواران ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے، جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس پر کلام فرمائیں گے۔ شایان شیخ صاحب تشریف لائیں گے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پر تقریر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کے میلاد کی بشارت انبیاء اکرام علیہم السلام نے دی۔ آخر میلاد ہے کیا؟ میلاد وہ محفل جس میں نظماً یا نثراً حضور علیہ السلام کے، رسول خدا کے فضائل و کمالات و شمائلات اور ان کا ذکر ولادت باسعادت ہو۔ جب بعثت مصطفیٰ سے قبل انسانیت ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ یہ عالم انسانیت پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل اور رحمت ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کے مصداق پر اہل اسلام جتنی بھی خوشی منائیں کم ہے۔ بنی نو انسان پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمت اور احسانات فرمائے، ہمارے لیے دن اور رات کا نظام مرتب فرمایا، سمندروں، پہاڑوں اور فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، مگر احسان نہیں جتلایا۔ اس ذات رؤوف الرحیم نے ہمیں اپنی پوری کائنات میں شرف و بزرگی کا تاج پہنایا اور احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر رشک ملائکہ بنایا، والدین جیسی نعمت عطا کی، مگر احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی تھی کہ جب رب تعالیٰ نے اسے حریم کبریائی سے بنی نو انسان کی طرف بھیجا، اس کائنات کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی جب اپنے محبوب کی بات آئی تو فقط احسان نہیں جتلایا بلکہ دو تاکیدوں لا اور قد کے ساتھ پہلے خاص فرمایا اور پھر فرمایا ارشاد، لقد بے شک من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا۔ اور جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی تو صبح طلوع ہو رہی تھی اور رات جا رہی تھی، اس وقت مقصود کائنات اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت وجہ تخلیق کائنات اپنے لبوں پہ ربی حبلی امتی کے صدائیں جلوہ افروز ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آپ اس کائنات میں تشریف لائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اے سب خوشیاں مناؤ، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم پاک کو اس شان سے پیدا فرمایا کہ آپ کے چہرے مبارک کی چمک سے گھومی ہوئی سوئی مل جائے، ہاتھ مبارک ایسے کہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، زبان مبارک سے خطبہ ارشاد فرمائے تو لاکھوں اور ہزاروں کے مجموعے میں سب تک یکساں آواز پہنچ جائے، آپ کی آنکھیں مبارک کا عالم یہ کہ دلوں کا حال جان لے، قدم مبارک یثرب پر رنجا فرمائے تو وہ مدینہ بن جائے، جس میں اطہر کی خوشبو ایسی جس جگہ سے گزرے وہ مہک جائے۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما رأیت شیئا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے بڑھ کر، حضور سے حسین کوئی شے دیکھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا ما رأیت قمرا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے چاند سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ نہیں فرمایا ما رأیت رجلا من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی انسان حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا کہ کوئی شے نہیں دیکھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح مبعوث فرمایا کہ امام قرطبی نے بیان فرمایا نا، حقیقت یہی ہے جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جمال پاک پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ظاہر ہو جاتا تو کوئی آنکھ حضور کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جھوم جھوم کے کہ تو پھر حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر میں کیوں نہ کہوں کہ خدا کی غیرت نے ڈالے رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے اپنا میلاد کس طرح بیان فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنا نسب اور پیدائش کا تذکرہ منبر پر کھڑے ہو کر خود بیان فرماتے۔ صحابہ نے میرے آقا کا میلاد کیسے منایا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سرکار علیہ السلام کے ساتھ گیا تو اس وقت وہ اپنی اولاد کو حضور کی ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہے
ادھر یہ لطیف اشارہ ہے، محفل میلاد مصطفیٰ سبب بنتی ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عامر کے اس عمل پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے واسطے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور جو لوگ تمہاری طرح واقعہ میلاد بیان کریں انہیں نجات مل جائے گی۔ بحوالہ الردیت فی التنویر فی مولدی سراج المنیر۔ ارے میلاد مصطفیٰ تو ایسا عمل ہے کہ جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی اجر ملتا ہے، کہ جب اس کے گھر والوں نے خواب میں اسے دیکھ کر پوچھا کہ بتاؤ کس حال میں ہو، کہا سخت عذاب میں ہوں، البتہ مجھے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ پانی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبب یہ بنا کہ جب محمد مصطفیٰ یعنی میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میری باندی نے آ کے مجھے خوشخبری دی، تو اس خوشخبری کی وجہ سے میں خوش ہوا کہ میرے گھر ولادت ہوئی ہے میرے بھتیجے کی، تو میں نے اس خوشی منانے پر اپنی لونڈی سویبہ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ ابھی آقا ختم نبوت کا تاج سجا کر عالم انسانیت کی شب دیجور کی سحر آشنا کرنے کے لیے تشریف لائے ہی ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور جناب سویبہ آزاد ہو گئیں۔ اس روایت کے تحت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو میلاد مصطفیٰ بنانے پر، بلکہ وہ کافر جو حضور کو نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر میلاد پر خوشی کا اظہار کرے تو اسے اجر مل رہا ہے، اور جو رحمت للعالمین سمجھ کر آقا کے میلاد پر اظہار مسرت کرے تو وہ مسلمان اجر و ثواب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ اور آخر میں میرے رب نے قرآن میں اپنے محبوب کا کس طرح میلاد بیان فرمایا، اس طرح کہ کبھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رسول کی بعثت والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین کی نعمت و احسان والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بلند ذکر والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا، اور کبھی لقد جاءکم من اللہ والنور کی نورانیت والا کہہ کر نبی کا بیان فرمایا، اور کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عالمین کا رحمت والا کہہ کر نبی کا میلاد بیان فرمایا۔ اور یعنی اب ذہن میں رہے یہ بات، میلاد النبی رواج نہیں، عقیدہ ہے، میلاد النبی رسم نہیں، ایمان ہے، ہمیں تو سب کچھ میلاد النبی ہی کے صدقے ملا۔ تو میں اپنی بات اختتام اس شعر پر کروں گا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ واہ 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 بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شایان شیخ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاجواب تقریر کر دی، اور بہت ہی والہانہ انداز میں، اور بہت کانٹینٹ بھی بڑا زبردست تھا، اور ان کا کانفیڈنس، ان کی باڈی لینگویج ماشاءاللہ بہت متاثر کن لہجہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور اللہ کرے کہ آگے چل کر یہ دین کی خدمت اس انداز سے کریں کہ ان کے پیچھے بھی ایک قوم ہو، اور جو ماشاءاللہ جس کی یہ رہنمائی کر رہے ہوں اور ان کو اچھے راستے پر ان کو رہنمائی کر رہے ہوں۔ بہت ساری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں۔ جی قبلہ پروفیسر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے شایان شیخ کی اس تقریر اور پرفارمنس کے بارے میں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بچہ ذہین ہے اور جذبات سے بھی پر ہے، لیکن تلفظات میں بے احتیاطی بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ سب کا مسئلہ ہے، اصل میں مجموعی طور پر معاشرتی مسئلہ ہے، یہ ان کا اکیلے کا نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن میں گھٹا ٹوپ، آپ نے اس کو گھٹا ٹوپ کہا، تو گھٹا ٹوپ اندھیرا بے انتہا، ایسا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، یعنی دکھائی نہ دے، اس کو گھٹا ٹوپ کہتے ہیں۔ اور یہ خاص جو بریلی کا یا یو پی کا اور جو اوپری علاقہ ہے ہندوستان کا، اس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں زیادہ مواد دیا ہے۔ آپ نے معجزات بھی بیان کیے ہیں اور فلسفہ میلاد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ میلاد کے فلسفے پر اور زیادہ کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال مجموعی طور پر اچھا ہے، ٹھیک ہے، سبھی اچھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اتنی سی کیا کہیے گا جی شیخ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے آخری مقرر ہیں آج کے اس راؤنڈ کے، اور بہت خوب، بہت عمدہ بولا۔ اگر معیاری طور پہ بات کی جائے تو بہت علمی مواد انہوں نے دیا، اور تقریر کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک ماہر خطیب کا یہ انداز ہوتا ہے کہ عبارات کا انطباق ساتھ ساتھ کرتا ہوا جائے، تو یہ انہوں نے کیا، ایک ایک عبارت کو لے کے اس کا انطباق کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ بہت ہی والہانہ اور خوبصورت انداز تھا۔ لیکن جیسے کہ ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا، الفاظ کی ادائیگی یہ من حیث القوم ہم سب کا ہی مسئلہ ہے، تو بی حوالہ نہیں ہوگا، بالکل لہجہ نیچے ہو گیا نا، بی حوالہ ورڈ نہیں ہوگا، با حوالہ، اس طرح سے ایک لفظ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نکھار کے لیے، مزید بہتری کے لیے۔ اور آخری بات یہ کہ وقت
تھوڑا سا اوور ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے گفتگو کو ماشاء اللہ سمیٹ لیا. ماشاءاللہ جی، میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارا یہ تقریری مقابلہ بہت شاندار رہا، بہت خوبصورت رہا، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے مقابلے کے ونر کون ہیں. ناظرین کرام، میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جو آج کے ہمارے ونر ہیں، وہ ہے محمد شایان شیخ. سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو الحمدللہ ان کو IDS کی جانب سے کیش پرائز دیا جا رہا ہے. جی لے آئیے. اور میں اپنے معزز ججز سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے اس بچے کو بالخصوص یہ انعام دیا جائے. آپ تشریف لے آئیے. آ جائیے شایان شیخ، آپ بھی آ جائیں. پروفیسر صاحب، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کو اپنے پاس مزید. سبحان اللہ، یہ قدردان ہے حضور اچھے بڑے لوگوں کے. ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ ہمارے معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ شایان شیخ کو، جو کہ اس ہمارے میلاد اسپیچ کمپٹیشن کے ونر ہیں، ان کو یہ 10,000 روپے کا کیش پرائز IDS رحمت میلاد کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو دیگر ہمارے امیدواران تھے، یہ آپ کا سوری معذرت، یہ سنبھالیے گا، آپ کا ہاتھ ملے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. شیخ صاحب آپ کی طرف سے مبارک ان کو. ماشاءاللہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے.